الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے جہاں لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سے برگزیدہ بندوں کو بھیجا، انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا، وہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز یعنی کتابیں بھی نازل کی۔ پہلے 4 مشہور کتابیں ہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے صحیفے بھی بعض نبیوں پر نازل فرمائے۔ 4 مشہور کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب اور سب سے زیادہ مشہور کتاب، مقدس کتاب، کہ جس میں پچھلی کتابوں کا بھی ذکر ہے، اور جو پچھلی کتابیں گزر چکی ہیں اس کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے کہ ایک رسول آئیں گے اور ایک آخری کتاب آنے والی ہے کہ جس کو سب کو ماننا پڑے گا۔ جو اس کو مانے گا وہ کامیاب ٹھہرے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا، اس کو نہیں مانے گا، تو وہ ناکام ٹھہرے گا۔ وہ عظیم کتاب، مقدس کتاب قرآن شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کے اندر اس قرآن کے نزول کا مقصد بیان فرمایا کہ اس کا مقصد کیا ہے نازل کرنے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے مقدس ہونے کو خود قرآن کے اندر بیان کیا۔ ایک جگہ فرمایا فی صحف مکرمہ، یہ جو قرآن شریف جو ہم پڑھ رہے ہیں ہاتھوں کے اندر ہمارے پاس ہے، ہم صبح شام اس کی تلاوت کر رہے ہیں، فرمایا کہ یہ باعزت، بااکرام، مکرم صحیفوں کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی لوح محفوظ کے اندر، مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند مرتبہ ہیں، مطہرہ اور بالکل پاک صاف ہیں، اور بأیدی سفرہ کرام بررہ، فرشتوں کے بارے میں ذکر کیا کہ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں مطلب وہ لکھنے والے ہیں اس کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر قرآن کی صفات کو خود بیان کیا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا ایک جگہ، یعنی اس کی عظمت کو بیان کیا، اس کی عظمت کتنی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اگر ہم اس قرآن کو اتارتے کسی پہاڑ کے اوپر، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، یعنی اتنی اس کی جلالت اور اتنی اس کی ہیبت اور اتنی اس کی عظمت ہے۔ اور پھر احادیث مبارکہ میں بے شمار اس کتاب کے پڑھنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، یعنی دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے کہ ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، اور میم ایک الگ حرف ہے۔ اور فرمایا کہ جو الف پڑھے گا تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، لام پڑھے گا تو اس کو الگ 10 نیکیاں ملیں گی، میم پڑھے گا تو پھر الگ 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور مفسرین محدثین یہ بھی فرماتے ہیں کہ الف کے اندر خود الف بولنے کے اندر 3 حرف ہیں، تو وہ ہے کہ الف کو اگر بول رہا ہے تو اس کو 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ لام بولنے کے اندر 3 حرف ہیں، لام، الف اور میم،
تو اگر کوئی لام بول رہا ہے تو گویا 30 نیکیاں مل رہی ہیں، اور میم بولنے کے اندر بھی 3 حرف ہیں، میم یا اور میم، کوئی میم پڑھ رہا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ یعنی ایسی پیاری کتاب، ایسی مقدس کتاب کہ اس کے ایک حرف کے اوپر پڑھنے میں 10 نیکیاں، اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے دنیا کی۔ اور کتابیں ہیں ایسی دینی کتابیں آپ پڑھیں گے اس کو پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن ایسا ثواب صرف قرآن کے ساتھ خاص ہے، ایسا ثواب۔ اور پھر بتایا کہ دیکھو تمہاری رہنمائی کرنے والی جو کتاب ہے نا وہ قرآن ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تمہیں اگر کیا ہے پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، قرآن کا مطالعہ کر لو، قرآن کا مطالعہ کر لو۔ قرآن کے اندر تمہاری معاملات کی زندگی بھی ہے، تمہارے اخلاق کی زندگی بھی ہے، معاشرتی زندگی بھی ہے، عبادات بھی ہیں۔ ایک ایک پہلو کو قرآن نے کیا ہے اجاگر کیا ہے، ایک ایک پہلو کے اوپر قرآن نے رہنمائی کی ہے، ایسی کتاب۔ اور جو اس کو پڑھتا ہے وہ بھی قابل مبارک ہے، کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی قابل مبارک ہے، عبادت ہے، کوئی اس کو سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ ایسی عظیم الشان کتاب اللہ تعالیٰ نے جو یہ مقدس کتاب اتاری ہے ہدایت کے لیے، اور اس کا پڑھنا تو عبادت ہے، اور مقصد بھی بتایا نزول کا کہ ہدایت، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ لوگ اس کے مقصد سے بھی ناواقف ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مقدس کتاب، محترم کتاب دم درود کے لیے ہے، کبھی بیماری آ گئی یاسین پڑھ کے چلو بھائی دم کر دو، یا کوئی آیت پڑھ کر آیت شفا پڑھ دی دم کر دو۔ ہاں اس کے یہ فائدے بھی ہیں، اس کے یہ فائدے بھی ہیں کہ اس کو پڑھنے سے کیا ہے بیماریاں دور ہوں گی۔ یاسین ایک دفعہ پڑھ لو صبح کے وقت، دن بھر کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ سورہ واقعہ پڑھ لو مغرب کے بعد، کبھی فاقہ کشی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کبھی بھوکا نہیں سلائے گا، کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ سورہ ملک پڑھ کے سو جاؤ تو پھر قبر کے عذاب سے تمہاری حفاظت رہے گی۔ اس کے یہ فائدے تو ہیں، لیکن یہ مقصد نہیں ہے اس کے نازل کرنے کا۔ مقصد تو کیا ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف، روشنی کی ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ یہ اس کا مقصد ہے، یہ اس کے نزول کا کیا ہے مقصد ہے۔ یعنی قرآن ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آج ہم نے اس مقصد کو کیا ہے بھلا دیا ہے، اس مقصد کو ہم نے پیچھے رکھ دیا ہے، بلکہ ہمارے سامنے دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے یا تو اس کو برکت کے لیے رکھ دیا جائے، گھر کے اندر کسی برکت میں رکھ دیا جائے، یا کوئی مر جائے تو مرنے کے موقع پر کچھ پڑھ کر اس کو بخش دیا جائے، یا پھر کبھی بیماری آ جائے تو کچھ آیتیں پڑھ کر دم درود کر لیا جائے۔ یہ مقصد ہم نے کیا ہے رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں اس کا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ہدایت میں ہدایت، اور یہ ہدایت کب ہوگی جب اس کو ہم سیکھیں گے، اس کو ہم کیا ہے پڑھیں گے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، یعنی وہ شخص کہ جو ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے دعائیں مانگنے کا وقت بھی نہیں مل رہا۔ چلتے پھرتے ہوتے ہیں نا بعض الفاظ، پڑھتے رہتے ہیں قرآن، پتہ نہیں کتنے ختم کر لیتے ہیں۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آتے ہیں کہ قرآن پورا پڑھ لیتے تھے، روز ایک قرآن، چلتے پھرتے۔ تو جس آدمی کو فرمایا کہ میری یاد سے اور میرے مانگنے سے کیا ہے، اس کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا، یعنی قرآن کے اندر لگا ہوا ہے، وہ قرآن کے اندر کیا ہے پڑھتا جا رہا ہے۔ فرمایا اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، جتنے مانگنے والے لوگ ہیں میں سب سے زیادہ افضل چیز اس کو دوں گا بن مانگے۔ اور فرمایا وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، اللہ کے کلام کو سارے کے سارے کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے اللہ کو ساری مخلوق پر۔ اللہ کے کلام کو جتنے کلام ہیں، جتنے آنے والے ہیں، جتنے گزر چکے ہیں، سارے کے سارے کلاموں کا درجہ اس کے کیا ہے کلام سے، اس کلام کا درجہ سب سے بڑھ کر ہے، اس کلام کا درجہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اس میں جو باتیں ہیں ان کا درجہ سب سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ کوئی بھی دینی بات ہو رہی ہو، نیک بات ہو رہی ہو تو وہ سب کلام ہے، لیکن اس میں جو باتیں ہیں اس کا بتایا کہ اس کا درجہ سارے کے سارے کلاموں سے کیا ہے افضل ہے۔
اور اللہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کو ساری مخلوق کے اوپر فضیلت ہے کہ اللہ کا درجہ بڑا ہوا ہے، اللہ مالک ہے، مخلوق سب اس کی محتاج ہیں. تو ایسے ہی اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی فضیلت ہے. اور ایک جگہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ وان بہاء امتی وشرفها القرآن. فرمایا کہ ہر امت کے لیے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، ہر قوم کے لیے، کہ جس کے ذریعے وہ فخر کرتے ہیں. کوئی ہندو لوگ ہیں وہ اپنی چیزوں کے اوپر فخر کر رہے ہیں، انگریز ہیں، عیسائی ہیں، ان کے یہاں کوئی ایسی چیزیں وہ اپنی چیزوں پہ فخر کر رہے ہیں. فرمایا کہ ہر قوم کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ فخر کرتے ہیں. میری امت کے لیے کیا چیز ہے کہ وہ فخر کریں؟ فرمایا کہ میری امت کی رونق وَإِنَّ بَهَاءَ أُمَّتِي وَشَرَفَهَا، اور شرف یعنی جو قابل فخر چیز ہے کہ جس کے اوپر آدمی کہے قابل شرف چیز، مکرم چیز، فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. یعنی آج تو ہمارے ہاں معمولی سمجھا جاتا ہے نا اس کو، قرآن سیکھنے کو. کوئی حافظ بچہ بن گیا، قرآن سینے کے اندر محفوظ کر لیا، بھائی غریب ہے، معمولی آدمی ہے، بھکاری، یہ سمجھا جاتا ہے. اس کی کوئی ویلیو معاشرے کے اندر اتنی نہیں ہے. بلکہ کوئی اگر انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی جو ہے کیا نام ہے دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ پوسٹ کے اوپر ہے، تو اس کو بڑی عزت اور بڑا اکرام جو ہے وہ دیا جا رہا ہوتا ہے. ان حفاظ کی عزت اور اکرام عموماً وہی لوگ کرتے ہیں جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں. مثلا علماء ہو گئے یا قرہ حضرات ہو گئے، ان کو پتہ ہے کتنی اہمیت والی چیز ہوتی ہے. ورنہ عمومی جو مزاج ہے عوام الناس کا، ذہنوں کے اندر یہی ہے کہ بھائی اس کی کوئی خاص نہیں ہے. بلکہ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یار طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ، عمل تو ہے ہی نہیں. قرآن آپ نے طوطے کی طرح رٹ لیا تو یاد رکھیے یہ بات بالکل حدیث کے خلاف ہے. اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ جو اس کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ. بھائی عمل کا درجہ ہے وہ بعد میں ہے. پہلا درجہ یہ کہ قرآن کو صحیح سیکھا جائے، اس کو سینے کے اندر محفوظ کیا جائے. کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے حدیث کے اندر، پتہ ہے حافظ قرآن کی. فرمایا کہ من قرأ القرآن، کہ جس نے قرآن کو پڑھا، فاستظہرہ، اور پھر اس کو یاد بھی کر لیا، یعنی سینے کے اندر محفوظ کر لیا. فأحل حلالہ وحرم حرامہ، اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا. فما ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. صرف یہی نہیں کہ خود چلے گئے اکیلے اکیلے جنت میں، بلکہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار، اس کے گھرانے میں سے 10 ایسے لوگوں کے لیے سفارشی بنے گا کل یہ کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. آپ کے گھر کے اندر اگر 5 بچے ہیں، 5 کے 5 آپ نے حافظ بنا دیے، ایک ایک بچہ 10 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا کل. 50 بندوں کو گویا کہ اگر 5 بچے ہیں تو 50 بچوں کو، ایسے لوگوں کو کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے کا فیصلہ کر رکھا تھا، لیکن یہ قرآن کا حافظ یہ ان کے لیے سفارشی بنے گا. کتنی فضیلت ہے اس کتاب کو پڑھنے کی، اس کتاب کو سیکھنے کی. آج مغرب کی طرف سے ان کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے، ان کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کو کسی طریقے سے تکلیف پہنچائی جائے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مغرب کے اندر اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. بہت سے لوگ اپنے عیسائی مذہب کو اور جو ماننے والے مذہب ہیں اس کو چھوڑ کر دعوت و تبلیغ کی برکت سے تیزی کے ساتھ دین اسلام کی طرف لوگ داخل ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے مغرب کے جو لوگ ہیں، یعنی ایسے لوگ کہ جن کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، یہ جو اسلام لا رہے ہیں لوگ، اسلام لانے سے روکا جائے. ان کو پتہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو ماریں گے، کسی مسلمان کو قتل کریں گے یا کچھ اور نقصان پہنچائیں گے تو وہاں کے قوانین سخت ہوتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ الٹا اپنا ہی نقصان ہو جائے. تو وہ اپنا غصہ اور اپنا بغض وہ اس طرح نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی مقدس شخصیات کو برا بھلا کہا جائے. جیسے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی کبھی توہین کر دیتے ہیں، کبھی کوئی ملک کر رہا ہے، کبھی کوئی کر رہا ہے، کبھی کوئی کر رہا ہے. ایک سلسلہ ہے جو عرصہ دراز سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اور کبھی جو ہے ان کی مقدس کتاب یعنی قرآن شریف کی توہین کی جائے.
یہ ان کا وتیرہ رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنے غم و غصے کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں کو کسی طرح تکلیف پہنچائیں۔ ظاہری بات ہے کہ ہر مسلمان جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہوتی ہے، قرآن سے محبت ہوتی ہے، اگرچہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ ایک گناہ گار مسلمان ہے نا، نماز نہیں پڑھتا ہے، دیگر گناہوں کے اندر ملوث ہے، جو بھی ہے، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کی اس مقدس کتاب کی عظمت ہوگی، یعنی وہ یہ گوارا نہیں کرے گا، وہ یہ دیکھنے کا تصور نہیں کرے گا کہ کوئی اس کی توہین کر رہا ہو۔ جیسے ابھی سویڈن کے اندر واقعہ پیش آیا کہ عید کے موقع پر، عام حالات میں بھی نہیں، عید کے موقع پر کہ جب مسلمانوں کی اجتماعیت تھی، وہاں مسلمان بڑی تعداد کے اندر وہاں جمع تھے، عید کے اس موقع کے اوپر اس نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی کہ اس نے اس موقع پر قرآن شریف کے مقدس اوراق کو اس نے پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد اس کے ذریعے سے پہلے تو اس نے اپنے جوتوں کو صاف کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے اس کو جلایا، اور یہ سارا کا سارا کام وہاں عدالت کے حکم پر ہوا، یعنی عدالت کے کہنے پر ہوا، عدالت پیچھے تھی، کچھ کہنے والا نہیں۔ اور پھر نام کیا دیا گیا اس کو؟ نام یہ دیا گیا کہ یہ آزادی رائے کا اظہار ہے، یعنی ہر ایک کو اپنی اپنی آزادی کا کیا ہے، اظہار ہے، جو چاہے کرے، یہ انہوں نے کیا ہے، نام دیا، یعنی کہ باقاعدہ ان کی حکومت، ان کی عدالتیں اس کام کے اندر ملوث ہیں۔ جیسے پہلے فرانس کے اندر توہین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی گئی، باقاعدہ ملکی سطح کے اوپر، یعنی ملک حکمران جو وہاں کا حکمران ہے اس کے کہنے پر، اس کے ماتحت۔ اسی طریقے سے سویڈن واقعہ باقاعدہ عدالت کے کہنے پر، عدالت کی طرف سے باقاعدہ اس کو یعنی کہ کھلی چھوٹ دینے کی وجہ سے ہوا، کوئی کارروائی وہاں اس کے خلاف نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ وہاں پر وہ لوگ زیادہ ہیں اور مسلمان اقلیت کے اندر ہیں، کافروں کا ملک ہے وہ، تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے غم و غصے کا کیا اظہار کیا۔ اب اس سے کیا ہوا؟ اس سے مسلمانوں کے دل، لاکھوں کروڑوں جتنے مسلمان ہیں ان سب کے دل کیا ہوئے؟ جب بھی واقعے کو سنیں، بلکہ بولنا بھی کیا ہوتا ہے، عجیب لگتا ہے کہ کیسے اس واقعے کو بیان کیا جائے، یعنی کس طرح بے دردی کے ساتھ اس کتاب کو اس نے، اس مقدس کتاب کو اس نے ظلم کا شکار کیا۔ تو اس وجہ سے اب لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ہے اس کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہونا بھی چاہیے اپنی کوشش تک، اپنی حد تک جتنا ممکن ہو اس کے خلاف ہمیں آوازیں اٹھانی چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، جتنا ہمارا کیا ہے بس کے اندر ہے، جتنا ہمارے اختیار کے اندر ہے، اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اردن اور مراکش کی طرح ہمارے ملک بھی یوں کریں، لیکن ہمارے ملک کے حکمرانوں کو دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو عقل سلیم عطا کرے، ہمیں کوئی نیک صالح حکمران عطا فرمائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے سفیروں کو پہلی فرصت کے اندر ہی وہاں سے بلاتے ہیں، یہاں سے سفیروں کو دربدر کرتے ہیں، جیسے مراکش اور اردن نے کیا ہے۔ خالی یہ دو ملک ایسے ہیں، باقی اتنے سارے مسلمان ملک ہیں، وہ کہاں ہیں؟ سب کے سب خاموش ہیں، یعنی عوامی سطح کے علاوہ حکومتی سطح کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، ہر ایک کو اپنی سیٹ، اپنی ووٹنگ، اپنی کیا نام ہے پارٹی، وہ عزیز ہے۔ آج ہم دیکھیں دنیاوی اعتبار سے اپنی پارٹی کو کتنا مقدم رکھتے ہیں، کسی کے اوپر حملہ ہو جائے سارے کے سارے نکل جاتے ہیں اپنے حکمران کی کیا ہے اس کے لیے محبت کے لیے، قرآن کی محبت کے لیے ایسا ہوا کہ سارے کے سارے نکل پڑے ہوں۔ اور کیا ہم نے کسی نے مجبور کیا، کیا حکمرانوں کو مجبور کیا کہ وہ کیا کریں، کچھ اس کے لیے لائحہ عمل اختیار کریں، ان کے سفیروں کو بھگائیں، وہاں سے اپنے سفیروں کو بلائیں؟ اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ بہرحال جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کی تو دنیا بھی برباد ہوگی انشاءاللہ، اور ان کی آخرت بھی برباد ہے۔ لعنت اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی وہ ملعون شخص یا جو بھی اس کی تائید کرنے والے لوگ ہیں وہ دنیا میں بھی کیا ہوں گے، عبرت کا نشانہ بنیں گے اور بنتے رہے ہیں۔ ماضی کے اندر بھی جن لوگوں نے اس طرح کیا، مقدس شخصیات کو برا بھلا کہا، ان کی عبرت خیز انجام ہوئے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اعتبار سے تو پکڑ اللہ تعالیٰ کی ہوگی ہی ہوگی۔ تو اور دیکھیے قرآن تو ایسی مقدس کتاب ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ تو ان کے اوچھے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں،
کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو اس طرح جلا دیں گے یا اس طرح کر دیں گے تو قرآن ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا بھائی، یہ تو ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے اس کو سینوں کے اندر محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ تو ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے اس کو سینوں کے اندر محفوظ کر رکھا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سینوں کے اندر یہ محفوظ ہے۔ یہ تو ایسی مقدس کتاب ہے، تو ان کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، بلکہ قرآن کی عظمت جیسے ہے ویسے ہی رہے گی، اور اسلام تیزی کے ساتھ انشاءاللہ پھیلتا چلا جائے گا۔ پہلے بھی واقعات ہوئے تو کیا اس سے اسلام جو پھیل رہا تھا وہ رک گیا؟ نہیں، بلکہ اس سے اسلام اور زیادہ پھیلا، بلکہ اس سے اسلام کے پھیلنے کے اندر یعنی اسلام کے پھیلنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی۔ تو اسی وجہ سے اب ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر جتنا ہو سکتا ہے یعنی مذمت کریں، اور اسی طریقے سے مذمت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ یہ لوگ ہوتے ہیں پیسوں کے پجاری، ان کے ہاں آخرت، جنت، دوزخ یہ چیزیں نہیں ہوتی، ان کے ہاں سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ حلال ہوتی ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں، معاش، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں۔ تو جب ان کا مصنوعی بائیکاٹ کیا جائے نا، ان کا مصنوعاتی بائیکاٹ، جب ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے تو اس سے یہ لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، اس سے ان کو بہت فرق پڑتا ہے۔ جیسے فرانس کا جب یہ معاملہ ہوا تھا تو ان کا مصنوعاتی بائیکاٹ کیا گیا تو اس سے بڑی متاثر ہوئے، یعنی ان کی معیشت کو بڑا نقصان ہوا۔ تو اسی وجہ سے ہر مسلمان سے یہ تقاضا ہے کہ وہ قرآن کی محبت اور مقدس کتاب کے احترام میں ایک کام تو یہ کریں کہ سویڈن کی جتنی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیں کہ ان کو استعمال نہیں کریں گے۔ اس کے لیے باقاعدہ کچھ نمبر بھی ہوتے ہیں کہ ان کے پروڈکٹس کے اوپر لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ سویڈن کی ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال تو پہلا کام تو کیا ہے، یہ کریں یعنی کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اور دوسرا کام یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس موقع پر جب یہ حالات پیش آئیں تو ہمیں قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑنا چاہیے، یعنی ہر مسلمان کو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن کو سیکھنے کی فکر کرے، قرآن کی آواز کو پھیلائے، قرآن کی آواز کو پھیلائے۔ جتنا قرآن کی آواز کو پھیلایا جائے گا وہ دشمن کے اوپر اس سے روب طاری ہوگا۔ وہ دشمن دیکھے گا کہ یار میں نے تو ان کو غم و غصے کے اندر مبتلا کیا ہے، لیکن ان کو تو قرآن سے اتنی محبت ہے، ان کو تو قرآن سے اتنا تعلق ہے، یہ تو قرآن سے اتنا سچا عشق رکھتے ہیں کہ سارے کے سارے قرآن سیکھنے میں، سارے کے سارے قرآن کو پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو قرآن سے محبت پہلے سے زیادہ پیدا ہو جائے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے، قرآن کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اس طرح کیا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو عبرت خیز انجام ان کا کرے۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔